किशनगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, अररिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, फारबिसगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूर्णिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, कटिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं। आपके इसी सीमांचल के क्षेत्र में 3 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद आज हालात ये हैं। आपके गांव में आया, दिलावर भाई ने मुझको बताया, मौलाना जब आप तकरीर कीजिएगा जरा इस पर भी बोलिएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जरा इस पर भी तकरीर कीजिएगा, नौजवान चरस और गांजा के नशे में गिरफ्तार है, जरा इस पर भी बोलिएगा, लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहां जा रहा है। आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है। इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है, अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल क़यामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे जरा मुझे बता दो। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे मेरे भाई? नौजवानी ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है, और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हजार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हजार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज करता, मैं सफर में रहता हूं। एक बार बिहार के ही एक सफर में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिया, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं 10-12 हजार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर खराब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूं। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपए का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपए का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊंगा। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपये में 150 रुपये में आसानी से मिल जाए। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी,
اس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر نکل چکی ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. لیکن آپ نوجوان ہیں، 20 سال 22 سال 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بے پردہ لڑکی گھوم رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے آباد کرنا پڑے گا. بوڑھا انسان ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے نیند کھل جاتی ہے، بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے. وہیں پر ایک نوجوان جو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا تھا، وہ فجر کے ٹائم اس کو اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل کام ہے. مگر میرے پیارے ساتھیوں، اسی مشکل کام کی اللہ تعالیٰ کیا بڑی ویلو ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. گرمی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. وہ کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کی پابندی کی ہو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے. کوئی بات نہیں، پیچھے وہ بیلون وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہی پھوٹ گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑیے. تو میرے بھائیوں، جوان انسان کا عبادت میں اپنے آپ کو لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور اس مشکل کام کو کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج مسجدوں میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے. فجر کی نماز میں آپ اسی علاقے کی مسجد میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت کم نوجوان ملیں گے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا، جھارکھنڈ کا رہنے والا لڑکا، میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے کوٹا کے اندر. ہم جانتے ہیں کوٹا، بس کیجیے، اب تھوڑا شانتی بنائے رکھیے نا، ڈسٹرب مت کیجیے. کوٹا راجستھان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، میڈیکل کی تیاری ہوتی ہے وہاں، پورے انڈیا سے لڑکے لڑکیاں وہاں جا کے میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں. میرے پاس فون آیا، لڑکا رہنے والا کہاں کا ہے؟ جھارکھنڈ کا، پاکڑ کا. کل شام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں الہ آباد میں تھا، بنارس سے 100 کلومیٹر دور. اس کا فون آیا میرے پاس، اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہنی ہے. میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں کوٹا میں میڈیکل کی تیاری کرنے آیا ہوں. میں نے 6 مہینہ پہلے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں رہ کر کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی. میں بہت خوش ہوا. چلو اس بے حیائی کے دور میں ہماری کوئی مسلمان بہن ہے جو پردے کے اندر رہ کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. مولانا صاحب اسی لڑکی کو 6 مہینہ پہلے میں نے مکمل نقاب میں اور پردے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور کوچنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑکا مجھ سے فون پر کہتا ہے مولانا میں یہ بات اس جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں روتے ہوئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ وہ لڑکی جو 6 مہینہ پہلے اس کوٹا شہر کے اندر مکمل پردے میں آئی تھی،
آج وہ لڑکی اپنے پردے کو اتار کر کے، اپنے نقاب کو اتار کر کے، شلوار اور قمیض پہنے ہوئے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں بھی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مولانا صاحب میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کس طریقے سے جو گھر سے جو لڑکی نقاب میں نکلی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی جو نقاب میں رہا کرتی تھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج اس لڑکی کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ، وہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وہ شرمگاہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ نوجوان رو رہا ہے اور فون پر مجھ کو یہ معاملہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا میرے بھائی، جو بات تم مجھے بتا رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے ایک مثال دیکھی ہے، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہر شہر میں آج موجود ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کا علاقہ خالی نہیں ہے جہاں یہ وبا اور یہ جراثیم جہاں نہ پہنچ چکے ہوں۔ کل تک دلی سے خبریں آتی تھی، ممبئی سے، کلکتہ سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب کٹیہار سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب پورنیہ اور کشن گنج سے بھی حالات اور واقعات ملنے لگے، اب بنارس اور مئو سے بھی واقعات ملنے لگے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی یہ واقعات ملنے لگے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اسلامی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسلام اتنا حقیر تو کبھی نہ تھا، ایمان اتنا سستا تو کبھی نہ تھا کہ کسی کے آئی لو یو بول دینے پر ایک لڑکی اپنے ایمان کو قربان کر دے، کسی کے محبت کے دو میٹھے بول سن کر کے ایک لڑکی اپنے اسلام کو چھوڑ دے۔ یہ دور آج ہم بد نصیبوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جب یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اور صلیبیوں کے قبضے سے وہ چھڑا رہے تھے، تو ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تھا اور ان لڑکیوں نے مسلمان فوجیوں کو باقاعدہ آفر کیا تھا، اپنے کپڑے کو اتار کر کے، اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دامے فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا، تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی، ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں، عورت تھیں، ایک ماں بھی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا؟